بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ہم لوگ شروع کرتے ہیں کلاس. یہ بک 3 کا ہمارا آج فرسٹ کلاس ہے، پہلا کلاس ہے. کچھ ہفتے پہلے یا ایک مہینے پہلے تقریباً ہم لوگ بک 2 ختم کیے ہیں، اور اس میں کچھ ہی لوگ تھے بک 2 کے بیچ میں، اور ان کا بک 2 الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا. اور ہم لوگ اب بک 3 سٹارٹ کرنے والے ہیں. اور بک 3 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ اور لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ میں، کیونکہ اس کا ایڈ ہم لوگ دیے تھے. اس کا ہم لوگ واٹس ایپ، یوٹیوب میں کے ذریعے سے ہم لوگ اور کچھ لوگ انرول کیے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 4-5 لوگ ہی تھے بک 2 میں. بک 3 جو ہم لوگ آج شروع کرنے والے ہیں، اور 4-5 لوگ جڑے ہیں، امید کرتے ہیں اور بھی لوگ جڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بک 2 کا اصل بیچ تھا جو بک 2 کمپلیٹ کرنے کے بعد بک 3 تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں بک 3. اور کلاس تقریباً ہم لوگوں کا 1 گھنٹہ کے آس پاس ہوگا، اور 2 پارٹ میں رہے گا کلاس. ٹھیک ہے، 2 پارٹ میں کلاس رہے گا. ٹھیک ہے، بیچ میں 2-3 منٹ کا آپ کو بریک دیا جائے گا، اور پھر سے لنک سینڈ کیا جائے گا. اس میٹنگ کو اینڈ کر کے آپ نیا میٹنگ جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 پارٹ میں کلاس ہوگا. ایک تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد میں یا 35 منٹ کے بعد میں ایک بریک دیا جائے گا، اور اس میٹنگ کو اینڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فریش میٹنگ کا ایک لنک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ کو جوائن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آدھا گھنٹہ کر کے، یا 35 منٹ کر کے، یا 40 منٹ کر کے تقریباً کلاس ہوگا 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جو لوگ ابھی جڑ رہے ہیں، یاد رکھیے رمضان آنے والا ہے، رمضان دستک دے رہا ہے، اور رمضان میں ٹائمنگز چینج ہوگا. کیا ٹائمنگز ہوگا انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ کو اطلاع دی جائے گی. تو ہم لوگ بک 3 سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بک 3 کا یہ فرسٹ کلاس ہے. تو جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، الدرس الاول. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا الدرس اور الاول. سب سے پہلے فوکس یہاں پر کرتے ہیں. یہ پہلا چیپٹر ہے، الدرس اور الاول، فرسٹ لیسن. ٹھیک ہے، پہلا سبق. تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اگر کوئی کہے گا حرکات لگانا ہے، تو حرکات کیسے لگائیں گے ہم لوگ؟ بتائیے، حرکت کیسے دیں گے؟ کیا پڑھیں گے اس کو ہم لوگ؟ الدرس کے اوپر میں حرکت کیا ہوگی؟ الدرسو، الدرسا یا الدرسی. ٹھیک، ویسے الاولو، الاولا، الاولی کیا ہونا چاہیے؟ کیا پڑھیں گے اس کو ہم لوگ؟ کیا صحیح ہے؟ صحیح کیا چیز ہے؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیش ہے. ٹھیک ہے، ضمہ. صحیح، ضمہ پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، الدرس الاول یہ پڑھیں گے. صحیح ہے، الدرس ہے نا، کیونکہ الدرس کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو اس کو کیا کرے، درسا یا درسی پڑھا جائے، جس کی وجہ سے تو اس کو نیچرل جو ہے وہ فطرتی اعتبار سے کیا پڑھا جائے گا؟ درسو پڑھا جائے گا. کچھ ہے نہیں نا، حرف جر یا منصوب کرنے والا یا مجرور کرنے والا حرف نہیں ہے، تو الدرس پڑھیں گے. اور الاول، اول یعنی کہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے یا صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. اور نعت جو ہوتا ہے، صفت جو ہوتا ہے، وہ فالو کرتا ہے کس کو؟ جس کے لیے صفت بن کے آ رہا ہے، یعنی کہ موصوف کو، یعنی کہ منعوت کو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ مرفوع ہے ضمہ لیے ہوئے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، ضمہ لے گا. تو الدرس اور الاول. ٹھیک ہے، یہ نعت منعوت ہے، جس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ پہلا سبق. ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، الدرس الاول، پہلا سبق. ٹھیک ہے، یہ نعت منعوت ہے،
اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا فرسٹ لیسن یا پہلا سبق، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کہیے فرسٹ لیسن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بک 3 ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیے آپ میں سے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بک 1 بھی نہیں کیے ہیں، بک 2 چھوڑ دیجیے، بک 1 اگر کسی نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، بک 1 کا نالج نہیں ہے، فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، پہلی دفعہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی کا کچھ نہیں پتہ یا نہ کے برابر پتہ ہے، تو آپ سیدھا بک 3 میں آپ کیا کر رہے ہیں، بک 3 میں سیدھا آ رہے ہیں، سیدھا بک 3 میں آ رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، بک 1 پڑھ کے پھر بک 2 پڑھیں گے، پھر بک 3 میں آئیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیدھا بک 3 میں آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے آپ، سیدھا بک 3 میں نہیں آ پا سکتے، غلط ہے۔ طریقہ کیا ہے، پہلے بک 1 سیکھنا ہے، بک 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بک 2 سیکھنا ہے، بک 2 جب کمپلیٹ ہو جائے تو بک 3 میں آنا ہے۔ تو اگر کسی نے بک 1 نہیں کیا ہے تو یہ کورس مناسب نہیں ان کے لیے، پہلے وہ بک 1 کریں، ٹھیک ہے، بک 2 بک 3 نہیں، پہلے بک 1 کرنا ہے ان کو۔ تو بک 1 کا آلریڈی ہمارا کلاس چل رہا ہے، آن لائن کلاس ہوتا ہے جو سنڈے ہوتا ہے، کل ہوگا انشاءاللہ 9:30 بجے سے، اس میں آپ جوائن کیجیے، اس میں کچھ کلاسز ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ ابھی بھی جوائن کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈڈ ویڈیوز آلریڈی یوٹیوب میں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، میک اپ کر لیجیے گا۔ تو بک 1 اگر نہیں کیے سب سے پہلے بک 1 کرنا ضروری ہے، یا بک 1 اگر نہیں کیے تو بک 1 کچھ اور بک آپ کی ہوں گی، یا مدینہ بکس ہم لوگ کر رہے ہیں، مدینہ بک، تو مدینہ بکس بک 1 کا نالج اگر آپ نے حاصل کیا ہے، بک 1 نہیں کیا، کوئی اور عربی کتاب سے سیکھی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، چلے گا، تب بک 1 اور بک 2 میں جو پڑھایا گیا وہ نالج اگر ہے آپ کے پاس میں تو چلے گا، بھلے ہی آپ نے کوئی اور کتاب سے یہ کورس کیا، ایک عربی کا کورس کیا، کوئی بات نہیں، تب آپ بک 3 جوائن کر سکتے ہیں، تو لیکن بک 1 ہونا ایک دم مسٹ ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بک 1 جو ہے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بک 1 کمپلیٹ کر چکے، بک 2 شروع کیے ہیں یا بک 2 کے مڈل میں بیچ میں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ بک 1 چلیے ہو چکا ہے لیکن بک 2 ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ کیا کرے، بک 2 شروع کیے ہیں، تھوڑا بہت پڑھے ہیں یا آدھا تک گئے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ بک 2 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بک 3 کو جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنٹ ہے، چیلنج کو لینا چاہتے ہیں کہ نہیں مینیج کر لیں گے، پھر بھی سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو آپ بک 3 کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بک 2 کا کورس سائٹ سے یوٹیوب میں جو آلریڈی ویڈیوز ہمارا اپلوڈڈ ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ڈیفیکلٹ لگے آپ کو بک 3 تو کوئی بات نہیں، آپ بک 2 میں واپس چلے جائیے، بک 2 کو اچھے سے کیجیے، پھر بک 3 کو کیا کیجیے، جوائن کیجیے، ٹھیک ہے۔ خیر ہم لوگ یہ ایک انٹروڈکشن تھا، وہ بتا دیا گیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، بک 3 کا پہلا چیپٹر میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، الاعراب والبناء، الاعراب والبناء، الاعراب والبناء، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، الاعراب والبناء کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، الاعراب والبناء کیا مطلب ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، بتانا چاہتا ہے تو مائک آن کریں گے، مائک آن کرنے کا پرمیشن دیں گے آپ کو۔ بھی آواز آ رہی ہے نا، وہ کنیکشن کٹ ہو گیا تھا میرا، ابھی وائس کلیئر ہے، ابھی آواز آ رہی ہے، ابھی وائس کلیئر ہے نا، ابھی وائس کلیئر ہے، رپلائی کیجیے چیٹ پہ۔ جی آواز پہنچ رہی ہے نا، آواز پہنچ رہی ہے،
آپ لوگ کا رپلائی نہیں آ رہا ہے. وائس کلیئر ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بھائی ہیں، اصغر بھائی آواز پہنچ رہی ہے، اور جو بہنیں ہیں آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، وائس کلیئر ہے. کنیکشن کٹ ہو گیا تھا میرا. چلیے، تو سوال یہ تھا کہ الاعراب والبناء کا مطلب کیا ہے؟ الاعراب والبناء کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہے. الاعراب والبناء کا مطلب کیا ہے؟ اس چیپٹر میں بک 3 کے فرسٹ لیسن میں ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں. الاعراب والبناء کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ کوئی آئیڈیا ہے تو بتائیے. الاعراب والبناء. ٹھیک ہے، اگر نہیں آئیڈیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ اس چیپٹر میں کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت کچھ جو اس چیپٹر میں آنے والا ہے اس میں سے ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے بہت کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، الاعراب ایک بہن کریں ابواب. ٹھیک ہے، ابواب نہیں مراد ہے اس میں. ٹھیک ہے، ابواب نہیں مانے ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ اس چیپٹر میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور بہت ساری چیز ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو الاعراب والبناء. الاعراب، ٹھیک ہے، الاعراب سے مراد ہے کون سا اسم، اس کو شارٹ میں جان کے رکھیے، کون سا اسم کا حالت ہوتا ہے، یعنی کہ 3 حالت ہوتا ہے. 3 حالت ہوتا ہے، کہہ سکتے 3 حالت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کافی ہے. 3 حالت ہوتا ہے. 3 حالت میں کوئی انسان پہچان سکتا ہے. 3 حالت. ٹھیک ہے، 3 حالت میں 3 شکل دکھتا ہے، یا 3 حالت ہوتا ہے اس کا شکل ہوتا ہے جس سے انسان پہچان سکتا ہے. اچھا، یہ اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے عربی کے اسم کا 3 حالت ہوتی ہیں عربی میں. کتابن، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے، کچھ اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، جو یہاں پہ دیا ہوا ہے. 3 حالت ہوتا ہے عربی کا اسم: مرفوع، منصوب، مجرور. تو جو اسم کا 3 حالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مراد ہے یہاں پر اعراب میں. اعراب کا الگ الگ معنی ہو سکتا ہے، فی الحال آپ اس معنی کو جان کے رکھیے جس کا 3 حالت پایا جاتا ہے. اور بنا سے مراد کیا ہے؟ جو مبنی اسم ہوتا ہے. بنا سے مراد کیا ہے؟ جو فکسڈ ہوتا ہے، جس کا 3 حالت میں ویسے ہی نظر آتا ہے، ایک ہی حالت میں ہمیشہ دکھتا ہے. جیسے کہ مثلاً ھذا. ٹھیک ہے، ھذا یا الذی وغیرہ. 3 حالت میں ایک ہی ہمیشہ دکھتا ہے. فی الحال ابھی یہ جان کے رکھیے، اتنا جاننا کیا ہے؟ کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیز ابھی آ رہا ہے. یہ سب چیز ابھی آ رہا ہے. یہ سب چیز کیا ابھی آ رہا ہے. اسکرین دکھائی دے رہا ہے نا آپ لوگ سب کو؟ نا اسکرین نظر آ رہا ہے نا؟ اسکرین ویزیبل ہے نا؟ اسکرین ویزیبل ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہم لوگ کرنے والے ہیں ابھی. تو کون سا اسم کا حالت ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی حالت میں مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، ایک بھائی ہیں جو ان کو ویزیبل نہیں دکھائی نہیں دے رہا. آپ چیک کیجئے، کچھ سیٹنگ اپنا دیکھیے. ٹھیک ہے، دکھائی دینا چاہیے. کچھ آپ کا شاید ڈسیبل ہوگا سیٹنگ، آپ کے پاس آئی فون ہے میرے خیال سے، شاید ہو سکتا ہے کچھ سیٹنگ میں پرابلم ہو رہا ہو. چیک کیجئے ایک بار آپ پھر سے. تو کون سا اسم جس کا 3 حالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم پہچان سکتے ہیں، اور کون سا اسم وہ ہے جو فکسڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کون سا اسم کا 3 حالت ہوتا ہے، اور کون سا اسم کیا ہوتا ہے؟ فکسڈ ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، ایک ہی شکل نظر آتا ہے ہمیشہ. وہ ہم لوگ پڑھیں گے کس میں؟ بنا میں، مبنی. ٹھیک ہے،
اتنا جان لیے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اب جانتے ہیں کہ کون سا اسم کا 3 حالت ہوتا ہے, کون سا اسم کیا ہوتا ہے, وہ فکسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون سا اسم کا 3 حالت ہوتا ہے اور کون سا اسم کیا ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے. کس میں جانتے ہیں سب سے پہلے؟ فی الاسماء, اسما میں, ناؤنس میں جاننے کی پہلے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آواز بیچ میں ہو سکتا ہے بریک ہو رہا ہو کبھی کبھی, یہاں پہ میرا بھی دکھا رہا ہے کنیکشن کٹ, لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے ہوگا, 1-2 سیکنڈ کے لیے. ابھی فی الحال امید کرتے کہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی امید کرتے کہ آواز پہنچ رہی ہوگی اب تک. سب سے پہلے ہم اسما کو اسٹڈی کرتے ہیں. فی الاسماء, اسما یعنی کہ ناؤنس کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں. ناؤنس میں, اسم میں کیا ہوتا ہے؟ اسم میں 3 حالت, کون کون سا اسم میں 3 حالت پایا جاتا ہے جس کا حالت ظاہر ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, اور کون کون سے اسم ایسے ہوتے ہیں جس میں جو فکسڈ ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. وہ ہم لوگ پڑھائی کرنے والے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا, الاسم. ٹھیک ہے, الاسم, یہ لائن پڑھتے سب سے پہلے, اما معرب و اما مبنی. ٹھیک ہے, الاسم. ٹھیک ہے, الاسم کو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر اس کو توڑ کے لکھیں, ال ہے اور یہ حمزہ ہے اور یہ سین ہے, میم ہے. ٹھیک ہے نا, اسم, ال. ٹھیک ہے, ال تو اوریجنلی ایسا تھا نا. ٹھیک ہے, الاسم, اس کو ہم لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں کیا, حمزۃ الوصل یاد رکھیے, یہ حمزۃ الوصل, یہ اس کا گرامر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ یہ آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, بس اس کا الاسم کو صحیح پڑھا جائے, یہ فوکس ہے میرا بتانے کا. الاسم ایسے نہیں پڑھنے اس کو ہم لوگ, کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے, جب یہ وصل, یہ حمزہ کے پہلے جب الف لام آ جائے یا کچھ بھی آ جائے تو اس کو پڑھتے نہیں, لکھا رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو پڑھا نہیں جاتا. اگر اس حمزہ کو پڑھا نہیں جاتا اگر اس کے پہلے کچھ ہو, تو کیسے اس حمزہ کو ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس حمزہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا, ہو کیا رہا ہے ایکچولی میں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسلام کو ہی کسرہ دے رہے ہیں ہم لوگ, اسلام کو کسرہ دے رہے ہیں, تو لہٰذا ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, سیدھا کسرہ سے چھلانگ مار رہے ہیں سین پہ. تو کیا پڑھا جا رہا ہے, الاسم. الاسم, الاسم کیا پڑھا جا رہا ہے, الاسم. الاسم پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, لام پر کسرہ دے کے پڑھ رہے. ٹھیک ہے, پڑھنے کا رول ہے, اس کا کوئی گرامر سے قاعدہ نہیں, یہ نہیں, بس یہ آ گیا تو بتا دیا آپ کو. الاسم نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, الاسم. الاسم, الاسم. ٹھیک ہے, الاسم, 1 منٹ رکیے گا. الاسم. ٹھیک ہے, تو اسم کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اسم جو ہوتا ہے یا تو معرب ہوتا ہے یا تو کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. معرب یعنی کہ حالت دکھائی دیتا ہے اس کا, مطلب حالت ہوتا ہے اس کا. 3 حالت, 3 حالت کہیں گے, حالت پایا جاتا ہے. آپ فرق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فرق کر سکتے ہیں یہ کون سے حالت میں ہے, مرفوع, منصوب, مجرور. یا تو کہہ رہے ہیں اسم کیا ہوتا ہے, تو مبنی ہوتا ہے, یعنی کہ فکسڈ ہوتا ہے, ایک ہی شکل میں نظر آتا ہے. اس کا شکل ہوتا ہے, چاہے 3 شکل ہو, چاہے 2 شکل بھی ہو سکتا ہے. خیر 3 ہی مان کے چلیے آپ فی الحال ابھی. اور اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا اسم یا تو کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے, فکس. اب تک امید کرتے کہ سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسم کا 3 حالت ہوتا ہے جو انسان, جس کے ذریعے سے انسان فرق کر سکتا ہے. یا تو اسم کیا ہوتا ہے, ایک حالت لیے ہوئے ہوتا ہے, ایک ہی فکسڈ, ایک ہی دکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم اما, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اما, یہاں پہ ایک لفظ نظر آپ کو آ رہا ہوگا, اما. یہ کیا ہے, اما. اما مطلب ہوتا ہے انگلش کا آئدر اور, ادھر یا اور, جیسا آپ کہیں. اسم یا تو ایسا ہوتا ہے, اردو میں کہیں گے یا تو ایسا یا تو ایسا.
ٹھیک ہے. ادھر معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے. انگلش کا ادھر اور ٹھیک ہے. اردو کا اردو کا یہ یا تو یہ یا تو وہ ایسا. ٹھیک ہے. یہ معنی کس کا؟ اما کا. یہاں پہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا تو مبنی ہوتا ہے. اما معرب و اما مبنی. ٹھیک ہے. اب تو آپ کو دیکھیے گا اس بک 3 میں بہت سارا عربی کے ذریعے سے قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جو بک 1 بک 2 میں ایسا نہیں تھا یا بہت کم تھا. اب دیکھیں گے بک 3 میں بہت سارا عربی سینٹینس یوز ہونے لگا ہے. عربی سینٹینسز جملہ دکھائی دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تاکہ عربی کے ساتھ آپ زیادہ تر آپ مطلب جو قواعد ہے قاعدہ رولز عربی میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. تاکہ آپ تب دیکھ کے آپ پہچاننا شروع کر دیں, عربی عبارات سے واقف آپ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس لیے ایسے الفاظ اب ایسے جملے آپ نظر آنے لگے. ٹھیک ہے. تو اب معرب ہوتا ہے یا تو مبنی ہوتا ہے. اب آ رہا ہے فل معرب, فا مانے تو معرب کیا ہے؟ معرب کس کو کہتے ہیں؟ الف المعرب ما. یہ ما مطلب الذی ہے. ما مطلب جو. معرب وہ ہوتا ہے جو. فالمعرب الذی یعنی کہ ما وہ جو تغیر ایڈوانسڈ فعل ہے, مزید فی فعل ہے. اس کا پڑھائی ہم لوگ کریں گے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو تغیر مانے بدلتا ہے. یہاں یہ معنی کریں گے یہاں پہ. معرب اسم وہ ہوتا ہے جو بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ آخرہ. ہو مطلب اس کا آخر بدلتا ہے, اس کا آخری بدلتا ہے. اس کا آخری سے مراد کیا ہے؟ اسم کا. یہ ہو سے مراد اسم ہے, مانے اسم کا آخری. تو معرب اسم وہ ہوتا ہے جس کا آخری. معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخری یعنی کہ جس اسم کا آخری. ٹھیک ہے. جس اسم کا آخری کیا ہے؟ اینڈنگ کیا ہے؟ اینڈنگ حرکت. اینڈنگ حرکت کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. اینڈنگ حرکت ہوا یا حرف ہوا, حرکت ہی مان کے چلتے چلیے. اینڈنگ چینج ہوتا ہے اس کا. جس کا اینڈنگ چینج ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. فالمعرب ما مانے وہ ہوتا ہے جو تغیر چینج ہوتا ہے. آخرہ جس کا آخری. یا ترجمہ کریں گے معرب وہ ہوتا ہے جو نہیں بلکہ جس کا آخری حرکت, جس کا اینڈنگ چینج ہوتا ہے. کیوں چینج ہوتا ہے؟ کس وجہ سے چینج ہوتا ہے؟ بسبب العامل, عامل کے سبب. بسبب العاملی, بسبب العاملی, بسبب عامل کے وجہ سے. بسبب العامل مطلب عامل کے وجہ سے. عامل مانے کچھ چیز ہے جو اس کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. عامل کے وجہ سے اس کا آخری چینج. عامل ہوتا ہے نا حرف جر. کیا کیا ہم لوگ؟ عامل ہوتا ہے نا حرف جر آتا ہے سامنے والے کو مجرور کر دیتا ہے. انا آتا ہے سامنے والے کو کیا کر دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. تو حرف جر اور انا وغیرہ یہ سب کیا عامل ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے, اس کا اسم چینج ہو جاتا ہے. تو سمجھ میں آیا نا. فالمعرب ما تغیر آخرہ بسبب العامل. معرب وہ اسم کو کہتے ہیں, اس اسم کو کہتے ہیں جس کا آخری حرکت یا اینڈنگ چینج ہوتا ہے عامل کے وجہ سے. بسبب العاملی, کوئی ایک حرف کے وجہ سے, کوئی ایک اسم کے وجہ سے. ٹھیک ہے. جو اس کے پہلے لگ جاتا ہے اور پھر وہ اسم سامنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ منسوب کر دیتا ہے, مجرور کر دیتا ہے. سمجھ گئے نا. مانے جس کا اینڈنگ چینج ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. بس. اور اینڈنگ چینج کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا. عمل کرنے والا عامل کوئی ایجنٹ تو ہوگا نا, کوئی حرف تو ہوگا نا, کوئی اسم تو ہوگا جو اس کو چینج کر دے, جس کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. بس یہ ہے معرب. ٹھیک ہے. اب جس کی مثالیں دی گئی, جاء المدرس, جاء المدرس. ٹھیک ہے. تو مدرس یہ مدرس کی حالت بتائی جا رہی ہے. مدرس کیا ہے یہاں پہ؟ مرفوع ہے. مدرس کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیسے پتا مرفوع ہے؟ کیونکہ مدرس یہاں پہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو دمہ ہے نا, دمہ دکھائی دے رہا ہے. جاء المدرس مرفوع. ٹھیک. ویسے تو جاء یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ہے. جاء کیا ہے؟ فعل ہے. اور مدرس کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں مرفوع ہوتا ہے, اس لیے یہ مرفوع ہے. مرفوع کی پہچان کیا, علامت کیا ہے؟ دمہ. دمہ مرفوع کی پہچان ہے, اصلی علامت کیا ہے؟ دمہ ہے. جاء المدرس اس لیے یہ مرفوع ہے. اس کے بعد سألت, یہ کیا ہے؟ سألت. سألا, سألا مانے اس نے پوچھا. سألا
he asked. سألتو مانے میں نے پوچھا. I asked. کس سے پوچھا میں نے؟ المدرسہ. تو المدرسہ یہاں پہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی. میں نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ ہے نا. جیسے قتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، مارا. کس کو مارا؟ جالوتا. تو سألتو میں نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ المدرسہ. تو مدرسہ یہاں پہ کیا فتحہ ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ منصوب ہے. فتح، فتح اصلی علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے اصلی علامت؟ منصوب ہونے کی. ٹھیک ہے، تو منصوب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ؟ سلم تو، یہ ایڈوانسڈ فعل ہے. ٹھیک ہے نا، مزید فی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سلم تو. سلم تو یہ ایڈوانسڈ فعل ہے، مزید فی فعل ہے. یہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو سلم تو یہ ایسے 3 حرف کا فعل ہوتا ہے نا، خرج، جلسہ، سلیمہ. یہ سلم، یہ سلمہ ڈبل ہو گیا. عین کلمہ جو سیکنڈ حرف ہے ڈبل ہو گیا. تو سلم، سلم تو مطلب ہوتا ہے سلام کرنا. سلمہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنا. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سلم تو ہے. یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سلم تو. ٹھیک ہے، سلم تو نظر آ رہا ہے. سلم تو مانے میں نے سلام کیا. جیسے سأل تو مطلب میں نے پوچھا. سأل کا گردان کرتے انا، آئی آسک میں نے پوچھا. سلم تو میں نے سلام کیا. ٹھیک ہے، کس کو سلام کیا میں نے؟ علا کے بعد. جس کو سلام کرتے وہ علا کے بعد آتا ہے. تو علی المدرسی، میں نے مدرس کو سلام کیا. تو علا حرف جا رہا ہے تو مدرس کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے مجرور. تو مجرور کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ اصلی علامت کسرہ ہے. مجرور کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ مجرور کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اب تک سمجھ میں آپ کو آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیے گا، یہ معرب کی تعریف ہو گئی. معرب کی تعریف اور معرب کی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، معرب کی تعریف اور معرب کی مثال دی گئی. یہ نحو، یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے نحو. نحو، نحو. ٹھیک ہے، نحو یہ کیا ہے؟ یہ مثلاً، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا مثلاً، فار ایگزامپل انگلش میں. نحو مطلب مثلاً، مثلاً یعنی فار ایگزامپل. یہ تو ایگزامپل مثال دیکھ لی ہم لوگ. مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، معرب جس کا آخری اینڈنگ بدلتا ہے کسی سبب کے کارن. یہ مرفوع تھا، یہ فاعل تھا. ٹھیک ہے، اور جاء فعل ہے، تو فعل اس کا عمل کرنے والا، فعل عامل ہے. فعل کا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو کہہ سکتے ہیں یہ مرفوع کیوں ہوا؟ کیونکہ فعل جاء ہے. جاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا. تو جاء عامل تھا، عامل کے وجہ سے ہوتا ہے نا. تو جاء یہاں پہ عامل تھا. یہ عامل نے کیا کیا؟ اس کو فاعل کو مرفوع کیا. فاعل کو کہا کہ تم کو مرفوع ہونا پڑے گا. سألتو میں یہ سألا کیا ہے؟ یہ فعل تھا. سألا پوچھا. تو مدرسہ کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا. کس سے پوچھا؟ تو سألا کا آبجیکٹ. سألا عامل ہے یہاں پہ. اس کو کیا کر رہا؟ آبجیکٹ کر رہا کہ تم پر کام ہو رہا ہے، تم پر کام ہوا ہے، تم آبجیکٹ ہو، تم منصوب تم کو ہونا پڑے گا. تو سألا یہاں پہ آبجیکٹ ہے. سلمت علی، علی یہاں پہ عامل. سألا کا آبجیکٹ مفعول بھی مدرس ہے. ٹھیک ہے، علی یہاں پہ کیا تھا؟ عامل ہے، عمل کرنے والا، ایجنٹ ہے، جس نے کیا کیا؟ مدرس کو مجرور کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ عامل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عامل ہے. یہ سب جاء سألا اور اعلیٰ یہ سب عامل. ٹھیک ہے، خیر یہ تو ہو گیا معرب کے سلسلے میں. اب نیچے آئیے دیکھتے ہیں مبنی کیا ہوتا ہے. مبنی ٹھیک اس کا الٹا نہ ہوگا. معرب جو تھا اس کا ٹھیک الٹا ہوگا. مبنی وہ ہے جو ما لا يتغیر، ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل. مبنی وہ ہوتا ہے جو، یہ ما سے مراد الذی، الذی وہ جو لا يتغیر چینج نہیں ہوتا ہے، آخرہ جس کا آخری اینڈنگ، ہو سے مراد اسم. ٹھیک ہے، جس کا آخری یا اینڈنگ چینج نہیں ہوتا ہے بسبب العامل، عامل کے وجہ سے. عامل ہو، عامل ہو، عامل ہونے کے باوجود بھی اس کا اینڈنگ کیا؟ چینج نہیں ہوتا ہے، وہ فکسڈ رہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو مبنی کہتے ہیں. جیسے مثال جو وہی کر رہے جاء، تو جاء میں اوپر میں کیا تھا؟ مدرس تھا. مدرس مرفوع تھا، ضمہ دکھ رہا تھا. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جاء ہؤلاء. ہؤلاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیز، میں نے یہ سب سارے. ہاذا کا جمع ہے نا،
हाजा का जमा लिलकरीब, करीब के लिए हाजा, एक के लिए हा उलाई, बहुत सारों के लिए, ठीक है, बहुत सारे के लिए हा उलाई, दीज, दिस और दीज, ये सब आए। जा हा उलाई मतलब क्या होगा, ये सारे आए, ये सब आए। जा हा उलाई, तो हा उलाई फाइल है ना, जा का, जा आया, कौन आया, हा उलाई ये सारे आए, ये सब आए। तो जा फ़िल है, फ़िल का फ़ाइल हमेशा क्या होता है, मरफ़ू होता है, तो दम्मा होना चाहिए था ना। तो जा यहाँ पे आमिल है, कहता है कि तुम मेरा फ़ाइल हो तो तुमको मरफ़ू होना पड़ेगा, लेकिन हाउलाई ने कहा नहीं, हम तो मबनी हैं, हम फ़िक्स्ड है, चेंज, मेरा हरकत चेंज नहीं होगा, तो लिहाज़ा ये हाउलाई हमेशा मरफ़ू नहीं लेगा, क्योंकि ये फ़िक्स्ड होता है, ये इस्म हमेशा ऐसे ही दिखता है, हाउलाई हमेशा हाउलाई ही रहता है, हाउलाई इज़ ऑलवेज़ हाउलाई, ठीक है? हाउलाई हमेशा ऐसे ही नज़र आता है, जा हाउलाई, तो जा हाउलाई में मरफ़ू है ये, ठीक है, लेकिन क्योंकि मरफ़ू की अलामत ज़ाहिर नहीं होती इसमें, क्योंकि फ़िक्स्ड है ना ये, तो लिहाज़ा ऐसे इस्म को मरफ़ू नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, फ़ी महल्ली रफ़इन, मरफ़ू के जगह में कहते हैं, रफ़ा के जगह में कहते हैं, ठीक है? मरफ़ू कह सकते हैं, बस समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबी इस्तिलाह के हिसाब से सही ये है मरफ़ू। मरफ़ू अगर मरफ़ू नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, फ़ी महल्ली रफ़इन कहेंगे, मरफ़ू नहीं कहेंगे। ये कहेंगे फ़ी महल्ली रफ़ा के जगह में, क्योंकि मरफ़ू की अलामत कोई कुछ नहीं ना पाई जा रही है यहाँ पे, दम्मा तो नहीं है, फ़िक्स्ड है ना, तो लिहाज़ा मरफ़ू नहीं कहते ऐसे इस्म को। जो मबनी इस्म होता है उसको मरफ़ू, मंसूब, मजरूर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, फ़ी महल्ली करके कहते हैं, फ़ी महल्ली रफ़इन, मरफ़ू का रफ़ा, रफ़ा। ठीक वैसे सअलतु मैंने पूछा, वही सेम जुमला चल रहा है जो ऊपर था, ठीक है ना? सअलतु आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किनसे पूछा मैंने, हाउलाई इन सब से पूछा मैंने। तो ऑब्जेक्ट होगा ना, सअलतु हाउलाई ऑब्जेक्ट होगा, मफूल बिही होगा, तो मंसूब होना चाहिए, लेकिन मंसूब नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़तह नहीं लिया, क्योंकि ये फिक्स्ड है, वैसे ही दिखता है हाउलाई। तो इसको भी क्या कहेंगे, मंसूब नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे इसको, फ़ी महल्ली नस्बिन, मंसूब की जगह में है। मंसूब नहीं कह के क्या कहेंगे इसको, फ़ी महल्ली नस्बिन। सेम यहाँ पे सल्लमतु, मैंने सलाम किया, किसको मैंने सलाम किया, अला हाउलाई, तो हाउलाई, अच्छा कोई कहेगा अला हर्फ जर है, ये मजरूर कर दिया हाउलाई को, नहीं, मजरूर नहीं किया, ये हाउलाई तो पहले से हाउलाई ही था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सल्लम तू आला, आला ने हाउलाई को मजरूर नहीं किया, हाउलाई में पहले से ये कसरा जाहिर था, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नहीं, आला ने मजरूर नहीं किया, हाउलाई पहले से हाउलाई ही था, ठीक है? तो इसको भी मजरूर नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, फी महल्ली जर्रिन, फी महल्ली जर्रिन, जर के जगह में है ये, मजरूर के जगह में है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो मबनी इस्मा होते हैं, मबनी इस्म होता है, अस्मा क्या है, इस्म की जमा, इस्मुन सिंगुलर वाहिद, मुफरद उसका जमा क्या है, अस्माउन, अस्मा, ठीक है? तो जो जिसका हालत दिखता है चेंज हो रहा है, अलमुदर्रिसु, अलमुदर्रिसा, अलमुदर्रिसी, उसी को क्या कहते हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर। लेकिन जिसका चेंज नहीं होता है, लेकिन पता है कि मरफू ही तो है, फाइल की जगह में ना है, फाइल है ना, तो उसको क्या कहेंगे, लेकिन अलामत नहीं दिख रहा है इसका, क्या है, मतलब दम्मा नहीं दिख रहा, तो उसको क्या कहेंगे, फी महल्ली रफ़ईन कहेंगे, मरफू नहीं बल्कि फी महल्ली रफ़ईन। मंसूब है हाउलाई, लेकिन मबनी इस्म है, पता नहीं लेगा, तो क्या कहेंगे इसको, फी महल्ली नस्बिन, मंसूब नहीं। अला हाउलाई, इसको भी क्या कहेंगे, जर, मजरूर नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, फी महल्ली जर। समझ में आ रहा है आपको? सब तो आपको कुछ बहुत सारी बातें इसमें से पता होगी आपको पहले से, ठीक है? तो उम्मीद है कि समझ में आपको आया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की जानेंगे कैसे अरबी में मुअरब कौन कौन सा अस्मा होता है, मबनी कौन कौन सा होता है, ठीक है? कौन कौन सा अस्मा मबनी, जैसे हम लोग इशारा किए, इशारा ना है, इशारा वाला अल्फाज, हा उलाई इशारा, हाजा हा उलाई सब इशारा, ज़ालिका तिलका, तो ये सब मबनी है। और कौन कौन सा मबनी होता है अरबी में, और कौन कौन सा अस्मा क्या होता है अरबी में फिक्स्ड होते हैं, तो उसको हम लोग जानने की कोशिश अभी करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोग का एक पार्ट आज का कंप्लीट हुआ, और हम लोग आधा घंटा इंशाल्लाह क्लास करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको लिंक भेजा जा रहा है, नया फ्रेश, 2 मिनट के 2 मिनट के अंदर भेजा जाएगा। आप लोग को जैसे लिंक मिलता है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, तब तक पानी वगैरह पीना है, चाय वगैरह पीना, पी लीजिए 2-3 मिनट में, ठीक? हम लोग इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिए, फ्रेश लिंक दिया जा रहा है, उसको ज्वाइन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। व्हाट्सएप में फ्रेश लिंक अभी दिया जाएगा।
ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے آپ لوگ اور پھر جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے.